کیا۔ اب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت یہ جملہ سنا تو فرمایا ما دلیلوں کا، ہر دعوے کی دلیل ہوتی ہے، تم جو رب کے رسول ہو تو میرے حبیب بتاؤ دلیل کیا ہے۔ آپ نے یہ حدیث سنی ہوگی کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خصائص کو بیان کیا کہ جو صرف آپ کی شان ہے، آپ کے سوا کسی کی نہیں، اس میں یہ بات بھی ہے ما دعوت احدا الى الاسلام الا كانت له كبوا، جسے بھی میں نے دعوت اسلام دی اس نے کچھ ٹائم تو سوچنے کے لیے مانگا، پر سوائے ابو بکر کے ایک لمحہ میں نے دعوت دی، اگلے لمحہ انہوں نے قبول کر لی۔ یہ حدیث صحیح میں موجود، لیکن یہاں یہ ہے کہ پوچھا دلیل کیا ہے، تو دونوں باتیں سچی ہیں، دونوں حدیثوں میں تطبیق یہ ہے۔ ایک ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی ذات کا معاملہ کہ دلیل پوچھیں تاکہ مطمئن ہو جائیں، شک دور ہو جائے۔ ایسے اپنی ذات کے لیے دلیل نہیں مانگی، اپنی ذات کے لیے ایک لمحہ میں سرکار کا دعویٰ تھا، دوسرے لمحہ میں حضرت صدیق اکبر کا اعتراف تھا۔ ایک انداز یہ ہے کہ جو وفد آپ کو شہر کے بحر ملا، اب آپ جا کے ان کو فیصلہ سنانا ہے اور ان کو دلیل کی ضرورت ہے۔ جب فیصلہ سنائیں گے تو وہ کہیں گے ابو بکر دلیل بتاؤ، دلیل کیا؟ تو دلیل مانگی بھی ہے اور نہیں بھی مانگی، نہیں مانگی اپنی ذات کے لیے، مانگی ہے اوروں کے لیے، اپنا شک دور کرنے کے لیے دلیل نہیں مانگی۔ تو وہ جو آپ کی خصوصیت نبی علیہ السلام نے بیان کی کہ باقی سب نے کچھ دیر سوچا، ابو بکر نے نہیں سوچا، فوراً مجھے مان لیا، وہ آپ کے اپنے اطمینان کا بیان تھا کہ ان کا اتنا دل پہلے ہی مائل ہو چکا تھا۔ اور یہ اب جو میں حدیث بیان کر رہا ہوں تو اس میں جو دلیل مانگی ہے اپنے لیے نہیں مانگی، اس وفد کے لیے مانگی ہے جو وفد شہر سے بحر حضرت صدیق اکبر کا منتظر تھا، اور اب وہ انتظار میں تھا کہ ابو بکر صدیق ہمیں آ کے کیا فیصلہ سناتے ہیں۔ جس وقت پوچھا دلیل کیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشیخ الذی لقیتہ بالیمن۔ ابو بکر دلیلیں مجھ سے پوچھتے ہو، میری نبوت کی دلیل وہ شیخ ہے جو تمہارے پیٹ سے کپڑا اٹھا کے دیکھتے رہے ہیں۔ اب دیکھو الشیخ الذی لقیتہ بالیمن، میری نبوت کی دلیل وہ شیخ ہیں جن سے تم یمن میں مل کے آئے ہو۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران رہ گئے کہ میرے محبوب کی آنکھ کتنی تیز ہے اور کان کہاں کہاں سے سنتے ہیں، کہاں مکہ شریف کہاں یمن، جو کچھ میں نے دیکھا انہیں پتا ہے، جو کچھ کسی نے مجھ سے باتیں کی یہ جانتے ہیں۔ اب مزید بات کو محکم کرنے کے لیے اگلا سوال کر دیا، کم من شیخ لقیتہ، میرے حبیب میں تو بہت سے شیوخ سے ملا ہوں، یمن میں نے کئی شیوخ سے ملاقات کی ہے، آپ کس کو اپنی نبوت کی دلیل بتاتے ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذی افادک ابیاتا، اے ابو بکر جس نے آتے وقت تجھے میری نعت دے کے بھیجا ہے۔ یہ تھا انداز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شیخ کی بات نہیں کر رہا، وہ شیخ جنہوں نے تجھے میری نعت دے کے بھیجا ہے، وہ میری نبوت کی دلیل۔ اب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ہاتھ یادہ کا ابایعک، پھر اپنا ہاتھ آگے کرو، میں آپ کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ اب یہاں پر کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ کے باہر نکلے، ابو جال کا پورا ٹولہ منتظر تھا کہ صدیق اکبر اب آتے ہیں اور کچھ فیصلہ سناتے ہیں۔
آپ کو دیکھا تو کہنے لگا ابو جال ابو بکر بتاؤ کیا فیصلہ کرو گے؟ فرمایا میں تو کر کے آ گیا ہوں۔ پوچھا کون سا؟ کہا میں تو کلمہ پڑھ کے آ گیا ہوں۔ ابو جال فوراً کہنے لگا ابو بکر کوئی دلیل بھی کسی بات کی ہوتی ہے، تم نے پوچھے بغیر دلیل سنے بغیر کلمہ پڑھ لیا؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں میں نے دلیل دیکھ کے کلمہ پڑھ لیا۔ اب وہ جو حکمت تھی سوال کرنے کی وہ واضح ہو گئی۔ ابو جال پوچھتا ہے دلیل کیا ہے؟ فرمایا دلیل یہ ہے کہ یہ تھے مکہ شریف میں تھا یمن میں نے جس سے باتیں کی انہوں نے ساری سنی ہے، جس نے جو کچھ مجھے کہا انہوں نے ساری سنی ہے۔ میرا دل یہ گواہی دیتا ہے جو مکہ میں بیٹھ کے یمن کی خبریں سچی دیتے ہیں وہ فرش پہ بیٹھ کے عرش کی خبریں بھی سچی دیتے ہیں۔